اور اس کے اندر ایک جملہ کیا ہے؟ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، پڑھتے نا، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اے اللہ ہم تو صرف تیری رحمت کے ہی امیدوار ہیں بس. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک. اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں بس. ونخشى عذابک، اے اللہ ہم تو تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. تو یہ دعا ہمیں بتلائی گئی. اب آپ دیکھیں کسی کو چھینک ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ کہو الحمدللہ رب العالمین. جب چھینکنے آئے تو الحمدللہ، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ پورا کہیں الحمدللہ رب العالمین. اب اس کو چھینک کا جواب دینے والا کیا کہے فوراً؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو گویا کہ بہترین دعا ہے نا یہ رحمت کی دعا، جبھی تو کہا گیا ہے اس کو دعا کیا دیں؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. اور جس پر اللہ نے رحم فرما دیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند لوگوں سے نا کلام بھی نہیں کرے گا، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی بولو نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس پر نظر رحمت فرما دی وہ دنیا میں بھی آباد آخرت میں بھی آباد ہے. اللہ کی ایک نظر رحمت پڑ جائے بس، جس پر نظر رحمت پڑ گئی عذاب قبر سے محفوظ، پل صراط کی سختی سے محفوظ، حساب و کتاب کی سختی سے محفوظ، سارے سفر کی جملہ سختیوں سے محفوظ، کہ جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی. جس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. اور پھر اس کا کیا جواب دے گا؟ چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے. ویصلح بالکم، اللہ آپ کے اعمال کی درستگی فرمائے. تو ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں نا روز مرہ کی، ان دعاؤں کو کوشش کریں گھروں کے اندر لکھ کے رکھیں. آج کل تو وہ اسٹیکر بھی آتے ہیں نا، اسٹیکر گھروں کے دیواروں پہ، واش روم کے باہر دیوار پہ لگا دیں، واش روم میں جانے کی دعا، تاکہ بچے آتے جاتے اس کو پڑھیں. جیسے گھر کے اندر انٹر ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر جانے لگیں تو ایک اور دعا لگا دیں، تاکہ یہ گھر میں آنے جانے کی جو بھی دعائیں ہیں، گاڑی کی سب چابی ہے، بائک کار ہے، جو بھی ہے جہاں پر گاڑی چابی کھڑی کرتے ہیں وہاں نیچے لکھ دیں سفر کی دعا، تاکہ بندہ سفر کی دعا پڑھ لے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا کہ پھر وہ کیا دعا دے؟ یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے. اب اگلی حدیث طیبہ سنیں. جناب عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مہمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کھانے کے لیے ازواج مطہرات کے ہاں کسی خادم کو بھیجا. فرمایا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو کہ مہمان آیا ہے، کسی کے گھر پہ کچھ ہے. اب آپ دیکھیں تعجب والی بات ہے کہ نہیں ہے. حضور کی کتنی ازواج تھی؟ 11 ازواج، ایک باندی تھی، 10 بیویاں تھیں، 11 حجرے. اب وہ جانے والا گیا، وہ 11 حجروں کے پاس سے واپس آ کر کہتا ہے حضور کسی کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. چلو ایک کے نہ ہو، دوسرے کے ہاں کھانا ختم ہو گیا ہو، تیسرے کے ہاں. اور گھر کے افراد کتنے تھے؟ ایک ایک. اما عائشہ ایک، حضرت حفصہ ایک، حضرت ام سلمہ ایک، حضرت سودا ایک،
اکیلی ایک ایک بیوی تھی سرکار کی، بعضوں کے ساتھ بچے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود جب گھر میں پتہ کیا گیا کہ پتہ کرو گھر میں کسی کے ہاں کچھ ہے، مہمان آیا بھی کچھ کھلائے، حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا حضور کی عادت کریمہ ہوتی نا، کبھی سرکار کے کچھ نہ بھی ہوتا نا تو فرماتے یار تم ایسا کرو، فلاں میرے صحابی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہو مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حضور نے آپ کا مہمان بنایا ہے۔ جاؤ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا تو حضور کے کچھ تھا، نے فرمایا کہ تم فلاں صحابی کے چلے جاؤ اور ان کو میرا کہو۔ اور کبھی حضور کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا نا اور کسی کو کچھ چاہیے ہوتا، فرماتے جاؤ فلاں سے میرے نام پہ ادھار لے لو، میں دے دوں گا۔ جب یاد کیا فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں جو بھی سائل آتا ہے نا، سائل نے کبھی آپ کی زبان سے نہیں کا لفظ تو سنا ہی نہیں ہے، آپ کی ڈکشنری میں تو سائل کے لیے لفظ نہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں تو ایک شخص کے یہاں بھیج دیا حضور نے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ گھر میں کھانا اتنا تھا کہ وہ ایک افراد کا تھا، کھانا بنایا گیا۔ اب وہ مہمان جو تھے نا وہ انتظار کرتے رہے تو کہ صاحب خانہ آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا۔ جب گھر پہنچے تو رات ہو گئی، تو کھانا ایک ہی افراد کا ہے، صاحب خانہ کو بیٹھنا پڑا مہمان کی جو ہے وہ تعظیم کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ مہمان کو اچھا نہیں لگتا کہ جب تک میزبان ساتھ بیٹھ کے کھائے نا، تو کھانا ایک تھا۔ تو پروگرام یہ بنایا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو جب کھانا کھانے لگو نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، چراغ پر پھونک مار کے اس کو بجھا دینا ہے، تاکہ یہ مہمان کھاتا رہے گا، تاکہ اس کا پیٹ تو بھر جائے نا، ایک ہی بندے کا کھانا ہے، اور میں ان کے ساتھ بس بیٹھ کے یہ تاثر دوں گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو رات ایسی ہوئی، تو جب صبح ہوئی نا تو جناب جبریل نے حضور کو رات کی ساری کہانی کی خبر بتا دی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے نا تو حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں رات والے مہمان کی خبر کا پتہ بتا دیا ہے۔ تو حضور جو ہے نا منع نہیں کرتے تھے، نہیں ہے تو جاؤ میرے نام پہ ادھار لو، کھانا کھانا ہے کسی کے یہاں چلے جاؤ میرا کہو۔ اللہ اکبر۔ اب مہمان آ گیا حضور کی بارگاہ میں، کھانا ہے نہیں، اب کیا کریں؟ اب حضور نے کسی کے ہاں بھیجا نہیں، بلکہ حضور نے خود ہی اللہ سے مانگ لیا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کھانا مانگا نہیں ہے، کیونکہ حضور خود فرماتے نا، اے اللہ محمد اور آل محمد کو ایک دن دے اور 2 دن بولو نہ دے، نہیں دے گا صبر کریں گے، تیری حمد کریں گے، اور جب تو دے گا تو تیرا شکر کریں گے۔ ایک دن دے 2 دن نہ دے، تاکہ نہ دے کر جو صبر کریں گے اس صبر کا مزہ ہے وہ بھی تو ملے۔ حضور نے دعا کر دی مہمان کے لیے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، تیری رحمت کا، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میں تیرے فضل کا رحمت کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو ہی فضل کا رحمت کا مالک ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ہمارے پاس دعائیں بڑی پیاری پیاری ہیں، یقین کریں ہم پڑھتے نہیں ہیں سستی کے مارے، یا پھر ہمیں ان دعاؤں کی کوئی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اب کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، تیری رحمت کا، اور اے اللہ میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ فضل کا بھی تو ہی مالک ہے، رحمت کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔
دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا. اب جناب عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ابھی حضور دعا کر ہی رہے تھے کہ حضور کی خدمت میں کسی نے بھنی ہوئی بکری کو پیش فرما دیا. ابھی حضور دعا کر ہی رہے تھے کہ کسی نے بھنی ہوئی بکری کو پیش فرما دیا. اللہ اکبر. اچھا اب یہ اگلی حدیث، صحابہ پر اللہ کرم فرمائے، انہوں نے ہماری کئی مشکلیں آسان کی ہیں. کیا کی ہماری مشکلوں کو؟ اچھا اب دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ مہمان صحابی نے عرض کی، جو مہمان تھا نا اس نے کہا حضور آج تو مجھے کھانا مل گیا آپ کی دعا کی وجہ سے، آپ یہ بتائیں کبھی میں خود بھوکا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ آج میں بھوکا تھا، آپ کے در پہ آیا تو آپ نے کرم فرمایا. تو حضور اگر کبھی میں بھوکا ہوں تو ایسی صورت حال میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تو بھی یہی دعا پڑھ لیا کر، اللہ تجھے بھی کھانا عطا فرما دے گا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُكَ، اس لیے کہ او میرے امتی، اس لیے کہ اللہ ہی تو تیرا رازق ہے. یعنی صحابی نے تو خود کھانا کھایا ہی کھایا اور اللہ اس پر کرم فرمائے، اس نے ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرما دی. تو گویا کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، تیری رحمت کا، اس لیے کہ فضل کا بھی تو ہی مالک ہے، رحمت کا بھی تو ہی مالک ہے. آپ اردو میں دعا کر لیا کریں، اس لیے کہ وہ مالک ہر زبان سمجھتا ہے نا بندوں کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اللہ سے رحمت کا سوال، رحمت کا سوال، رحمت کا سوال، ہمیشہ رحمت کا سوال بس. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ماہ مقدس ہے نا رمضان، یہ رحمتیں 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 لے کر آ رہا ہے. اس کی ایک ایک گھڑی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. اب اس بات سے اندازہ لگیں، حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے. اندازہ لگائیں. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا 5 مہینے اس ماہ مقدس کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور جب یہ چلا جاتا تو 6 مہینے اس کی جدائی میں روتے تھے، اس کی جدائی میں روتے تھے. تو یہ تو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہمارے ہاں نہ جانے کیوں لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، کیوں اس کے برکتوں والے وقت کو ضائع کر دیتے. اچھا جب شعبان کا آخری جمعہ ہوتا نا، جیسا آج کا ہمارا آخری جمعہ ہے شعبان کا، اب اگلے جمعے ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، بولے انشاءاللہ. جب آخری خطبہ ہوتا نا شعبان کا، تو حضور کا جو انداز ہوتا نا صحابہ کو، تیار ہو جاؤ بھائی، سب تیار ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، وہ مہینہ آنے والا ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو. اب یہ حضور صحابہ کو کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں. وہ مہمان آنے والا، بس آیا بس آنے ہی والا ہے، تیاریاں کر لو سب. اب صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم شعبان کے آخر میں زکوٰۃ دلا کر سب فارغ ہو جاتے ہیں، تاکہ رمضان میں صرف کیا ہو؟ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سارے معاملات کرا کے سب بالکل فارغ، تاکہ رمضان میں ساری برکتیں ہی لوٹی جائیں. تو اب اندازہ لگیں، سرکار تو رحمت للعالمین، امام المعصومین، سید المعصومین، شفیع المذنبین، سرکار تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، مگر حضور کا خود کا جذبہ دیکھیں رمضان کی آمد کا، انتظار کیسا ہو رہا ہے، انتظار کیسا ہو رہا ہے. سرکار مدینہ نے پہلے رمضان کے پہلا جو عشرہ تھا نا 10، حضور نے اس میں اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے. پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ. تو اللہ نے فرمایا، پھر حضور نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا. اے نبی، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہے،
حضور نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا تاکہ وہ لیلۃ القدر کی رات ملے. یہ کون تلاش کر رہا ہے؟ جو اس کائنات کا سب سے معصوم، گناہوں سے پاک اور صاف نبی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اے پیارے، آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو. اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو مالک نے کرم کیا کہ نہیں کیا؟ وہ جو پورے مہینے کا اعتکاف تھا اللہ نے اس کو 10 دنوں میں رکھ دیا ہے. اس لیے تمہیں مشقت نہ ہو، آخر کے 10 دنوں میں تلاش کرو بس. پھر آخر کے 10 دنوں میں بتا دیا، آخر کے 10 میں بھی 5 راتیں ان میں تلاش کرو، اور آسانی کر دی ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا نا، اللہ نے اسے کئی ہزار سال کی عبادتوں کا ثواب دیا. تو حضور کے صحابی نے کہا حضور وہ تو ہم سے بڑھ گئے عبادتوں میں، ان کی عمریں بھی زیادہ، 800 سال، 900 سال، 1000 سال. ہماری عمریں 70 80 75 اسی کے لگ بھگ. حضور ہماری نیکیاں تو اتنی نہیں ہیں جتنی ان کی تھیں. پھر اللہ نے کرم کیا فرمایا، اے نبی ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیں گے، اگر اس رات کو ان لوگوں نے پا لیا، اللہ انہیں اس ایک رات میں اتنا ثواب بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا کہ جتنا ثواب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 900 سال عبادت کی ہوگی. پھر جبھی تو بریلوی کا امام بولا نا، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے. حضور یہ تو ساری رحمتیں آپ کا صدقہ ہیں، یہ تو آپ ہی کا صدقہ ہیں. اللہ نے ایک رات میں 900 سال عبادت کرنے والے بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیا. اور پھر حضور نے مثال کتنی خوبصورت دی ہے، سنیں. حضور نے فرمایا کہ 3 طرح کے مزدور ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو محنت زیادہ کرتا ہے، اجرت تھوڑی ملتی ہے. اور ایک مزدور وہ ہے کہ جس کی محنت تھوڑی، اجرت بہت زیادہ ہے. ایک وہ ہے کہ جس کی محنت زیادہ، اجرت بالکل تھوڑی ہے. اور ایک بندے کی محنت بالکل تھوڑی، اجرت بولو بہت زیادہ. فرمایا کہ جو دوسرا مزدور ہے نا، جس کی محنت تھوڑی ہے اجرت زیادہ ہے، وہ میرا امتی ہے کہ نہیں؟ اجرت زیادہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 100 تسبیح پڑھی، اللہ اسے اتنا ثواب دے گا کہ میزان عمل بھر جائے گا. جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اتنا ثواب دے گا کہ 7 سمندر بھی اس کے آگے کم پڑ جائیں. عمل کتنا ہے؟ تھوڑا 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 تھوڑا. اور نیکیاں او ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے اعمال تھوڑے ہیں. اب دیکھیں نا کتنی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا میرا امت اگر کوئی شخص وضو کرے نا، وضو کرتے ہی ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ دھل گئے. چہرہ دھویا، چہرے سے آخری قطرے نکلنے والے آخری قطرے کے ساتھ چہرے کے گناہ دھل گئے. کانوں پہ پانی گیا، کانوں کا مسح کیا، کانوں کے گناہ دھل گئے. ناک میں پانی ڈالا، ناک کے گناہ دھل گئے. سر کا مسح کیا، سر کے گناہ دھل گئے. ہاتھوں کو دھویا، انگلیوں سے آخری نکلنے والا قطرہ سارے گناہوں کو لے کے اڑ گیا، گناہ دھل گئے. پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ دھل گئے. حضور نے فرمایا ابھی بندہ صرف وضو کر کے آیا، اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے. نماز کی برکتیں تو ابھی باقی ہیں، یہ تو وضو میں ہی سارا کام ہو گیا ہے. یہ ہے نا سرکار کا صدقہ، یہ حضور ہی کا تو صدقہ ہے. حضور ہی کا صدقہ ہے، حضور ہی کا صدقہ ہے، حضور ہی کا صدقہ ہے. بنی اسرائیل کے لوگ عبادت کرتے تھے نا، صرف اپنی کلیسا میں، اپنی عبادت خانے میں بنی اسرائیل عبادت کرتا تھا. اس کو عبادت کرنا گھر میں، بازار میں، میدان میں، چوراہے میں، سڑک میں الاؤ نہیں. اپنی عبادت خانے میں جا، وہیں عبادت کر تو اللہ تیری عبادت قبول فرمائے گا، ورنہ نہیں. اور حضور کو، حضور کی امت کو کیا اعزاز دیا؟ اور پیارے امتی، تو دنیا کے جس کونے میں
हवाओं में कर, फिजाओं में, दरियाओं में, सहराओं में, पत्थरों में, रेतीली जमीन पर, जहां तू सजदा करेगा अल्लाह ने उस जगह को तेरे लिए मस्जिद बना दिया है। किसान जो है वो खेतियों के अंदर नमाज पढ़ रहा है, मल्लाह कश्ती चलाने वाला कश्ती में नमाज पढ़ रहा है, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर वो पहाड़ों पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। तो कितनी बरकतें अल्लाह ने हुजूर के सदके अता फरमाई। दौड़ना नहीं है तुमने, जहां मौका मिले वहीं सजदा करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पूरी जमीन को पाक फरमा दिया है, हुजूर का सदका है। और सबसे बड़ा सदका हुजूर का क्या है? रमजानुल मुबारक। आहा, लुत्फ लें सरकार, रमजान का लुत्फ लें, मजा लें इसका। बाद लोग तो बस शॉपिंगों के अंदर इधर गए, अफ्तार पार्टियां तो ये पार्टियां तो इधर उधर घूम घाम के। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ इन रातों को एंजॉय करते हैं अलल्ले तलल्ले कामों में। ना 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 ना, अभी से नियत करें कि मैंने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ बैठना है। अभी से अपनी ज़रूरतों को, अपने मामलात को निपटाएं ताकि इस माह मुक़द्दस में आप इत्तिकाफ करें ताकि सारी बरकतें लूटें। अभी से नियत करें। रमजान मुबारक की कोई नमाज, ये क्या बात हो गई भाई? आप रमजान की शुरू के 10 दिनों में तरावियां पढ़ते हैं, बाद में नहीं पढ़ते, ये क्या बात हो गई? रमजान की शुरू के 10 दिनों में नमाजी होते हैं, फिर खत्म हो गए, फिर 27-26 को फिर आ गए, ये क्या बात होगी भाई? ये कोई तरीका है भाई? पूरा महीने ही बरकतें हैं। न जाने किस वक्त अल्लाह की नजर रहमत पड़ जाए और आप छोड़ के चले गए। आते तो रहो ना। किसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के ना कई फायदे हैं। तो किसने समझाने के लिए कहा है कि जनाब, अगर कोई बंदा ना, कोई बच्चा हो ना, गली से आते जाते लोगों को सलाम करता है तो लोग सलाम का जवाब दे देते, फिर एक दिन रुक के पूछते, यार किसका बच्चा है? बड़ा अदब वाला बच्चा है भाई, बड़ों को सलाम करता है, बड़ी ताज़ीम करता है। तो किसी बुजुर्ग ने इस मिसाल को देकर यूँ समझाया है कि हुजूर पर सलाम पढ़ते रहो, कभी तो सरकार नजर करम फरमा ही देंगे। भाई मेरा उम्मती है, करम फरमाए। तो आप आते रहें, मुसलसल आते रहें। आप 10 दिन तक आए, फिर जनाब 60 हो गए, फिर 20 को आ रहे हैं। आते रहें, मुसलसल आते रहें। न जाने कौन सी घड़ी रहमत की हो, आपके दिल की दुनिया कब बदल जाए, कब अल्लाह की रहमतों की छमाछम बारिश आपके दिल पे हो, आपकी वीरान दुनिया आबाद हो जाए, न जाने क्या खबर। तो बात खत्म करने लगे, अभी से तैयारियां कर लें। लेन देन करना है, कपड़े लेने हैं, ये करना है, घर का राशन सारा अभी से कल के बिल्कुल जनाब फारिग, बिल्कुल। अब रमजान में क्या है? अल्लाह ही अल्लाह, बस ये करना है। और इस रमजान को अपना यादगार रमजान बनाना है। हाँ, और कई गुज़िश्ता रमजान वाले इस साल हमारे साथ, बोलो। मैं क़िबला अल्लाह मुफ्ती साहब से कह रहा था, वो हमारे इतना का रिश्ता करता है सब, अल्लाह उनकी बख्शी फरमाए। और जैसे रमजान के आखिरी अशरे शुरू होते तो मस्जिद में जैसे मैकिंग होते चंदे वंदे के लिए, तो वो आवाज़ लगाते थे, चलो मदरी मुन्नियो जल्दी आ जाओ, चंदा लेकर आ जाओ। मैंने कहा एक आवाज़ थी, चली गई। हमारे गुज़िश्ता साल रमज़ान में हाजी अब्दुर्रहमान नवाजी साहब वो भी थे, चले गए। तो कोई चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस नीयतों के साथ रमज़ान गुजारें और कोशिश करें कि इस रमज़ान में एक कुरान आपने ज़रूर ख़त्म करना है, मस्जिद में बैठ कर ख़त्म करना है और उसको आराम आराम से पढ़ के ख़त्म करना है। अल्लाह हमें इस रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह हमने इस रमज़ान को, बोलो, यादगार रमज़ान बनाना है अपनी बख्शिश के लिए। अल्लाह मेरा आप तमाम का हामिल नासिर हो।